وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے فرعون کے نجات کے بعد کی جو حالات تھے ان کو ذکر کیا تھا کہ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف مطالبات کیے۔ ایک مطالبہ یہ بھی کیا کہ جب فرعون سے نجات کے بعد جا رہے تھے، آگے ایک قوم بتوں کی عبادت کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کے بت بنوا کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر یہ آگے چلے تو انہوں نے پانی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائی، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے کہ ہر قوم نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا، اور یہ صحرائے سینا کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا تھا۔ کس وجہ سے محصور کر دیا گیا تھا وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں گرمی لگتی ہے، یہاں کوئی سائے کا انتظام نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سائے کا انتظام فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سایہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری اصل سرزمین جو ہے وہ شام اور فلسطین ہے، اب تم اپنی سرزمین کے اندر جا کر رہو، وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کر رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرزمین ہے، لیکن اس وقت وہ سرزمین ان کے قبضے میں تھی، بعد کے اندر اس کے اوپر عمالقہ کی جو قوم تھی اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تم چلو اور ان کے ساتھ جا کر جہاد کریں گے۔ تو جہاد کرنے کے بعد وہ سرزمین ان کے قبضے سے لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ تو قوم نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر کیا ہے، آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا فرمائے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو حکومت عطا فرمائی، تمہیں حکمرانی عطا فرمائی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں رہنا تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس سرزمین کو مقدس اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اس سرزمین میں بھیجے، شام میں اور فلسطین میں۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، تم واپس نہ جاؤ، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم واپس چلے گئے تو تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔
تو قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہاں تو ایک طاقتور قوم رہتی ہے، اگر ہم جائیں گے تو ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑ سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ان سے فرمایا کہ قوم سے لڑنے کے لیے جانا ہے، یہ چل پڑے، جب وہاں گئے تو آگے نہیں گئے، اس علاقے میں داخل نہیں ہوئے، اور کہا کہ انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم بالکل نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ قوم وہاں سے نکلے گی نہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ وہاں سے نکلے گی پھر ہم وہاں داخل ہوں گے۔ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنے والے بندے، ایک ان میں سے یوشع ان کا نام تھا اور دوسرے کا نام کالب تھا، انہوں نے بھی اس قوم کو سمجھایا۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، تو دو آدمیوں نے کہا ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ادخلوا علیہم الباب، دروازے کے اندر داخل ہو جانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دیں گے، لیکن یہ پھر بھی نہ داخل ہوئے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ پر تم بھروسہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ ان دونوں نے کہا، ایک یوشع بن نون اور دوسرے کالب۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نے تو نہیں جانا۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اس قوم نے میری بات نہیں مانی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے میرے اوپر اختیار ہے، مجھے میری اپنی جان پر اختیار ہے، یا مجھے میرے بھائی پر اختیار ہے، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا داخلہ فلسطین میں بند ہے، فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک تمہارا داخلہ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو یہ سزا عطا فرمائی کہ یہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے، نہ یہ آگے جا سکتے تھے، نہ مصر میں جا سکتے تھے، ساری رات سفر کرتے تھے تو صبح اسی میدان میں ہوتے تھے، اور نہ ہی یہ فلسطین میں جا سکے۔ لیکن چونکہ صحرائے سینا میں ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، یوشع بن نون بھی تھے، حضرت کالب بھی تھے، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں، اگرچہ انہوں نے نافرمانی کی، اور یکے بعد دیگرے اسی صحرائے سینا کی رہائش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو جب یہ صحرائے سینا کے اندر رہ رہے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کتاب لے کر دوں گا، اب اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی سورۃ اعراف کے اندر کیا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ 30 دن کا اعتکاف بیٹھو کوہ طور پر، 30 دن کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 دنوں کا اور اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو یہ اللہ تعالیٰ کی میعاد کے مطابق 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف بیٹھے۔ جب اعتکاف کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی فی قومی، تو اس میری قوم میں تم میرے قائم مقام ہو، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، نافرمان لوگوں کے راستے کی پیچھے نہیں چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے
وقت مقررہ کے مطابق آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو موسیٰ علیہ السلام کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اس کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا لطف آنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دی کہ یا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الی قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا کے اندر کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، ولیکن انظر الی الجبل، موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اصرار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو بھی مجھ کو دیکھ سکے گا، اگر یہ میری تجلی کو برداشت نہ کر سکا تو پھر تو کیسے برداشت کر سکے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا ہوش آیا۔ قال سبحانک، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور دنیا کے اندر کوئی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی، میں اس پر سب سے پہلا ایمان لے آنے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں میں سے، اپنے پیغامات دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا، اس کلام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھ کو چن لیا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ جو کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے وہ لے کر تو شکر گزار بندوں میں سے ہو جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی عطا فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تورات لے لی۔ تورات لینے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے پاس گئے تو پھر انہوں نے کیا وہاں دیکھا، یہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ